آغاز ہو گیا تھا۔ چھما چھم بارشیں ہو رہی تھیں۔ سنگ گڑھ میں بڑا ہی کوئی پرلطف ماحول تھا۔ ہر کوئی بارشوں میں بھیگ کر ساون کے مزے اٹھا رہا تھا۔ درختوں پہ آم بھی پک چکے تھے۔ راجا نے گاؤں کے لوگوں کو کافی سارے آم بانٹے تھے۔ سب سے پہلے راجا نے چھوٹو اور ڈھولو کو بلایا اور پوچھا، ہاں بھئی بچوں، کیا حال چال ہیں؟ ان دونوں نے کہا، جی ہم ٹھیک ہیں۔ پھر راجا نے ان دونوں کو آموں سے بھری ہوئی ایک ایک ٹوکری دی اور کہا، میرے بچوں، جی بھر کے کھاؤ، ہاں لیکن دھیان سے کھانا، طبیعت خراب نہ کر لینا۔ پھر ایک اور ٹوکری دی کہ ببن کو دے آؤ۔ جب وہ دے آئے تو پھر ایک اور ٹوکری دی تو وہ ٹوکری داروغہ کو بھیجی۔ اس طرح سارے سنگ گڑھ والوں کو راجا نے چھوٹو اور ڈھولو کے ذریعے سے آم بھجوا دیے۔ سارے سنگ گڑھ والے بے انتہا خوش تھے اور بارش کو آموں کے ساتھ صحیح انجوائے کر رہے تھے۔ بنسی لال کو سنگ گڑھ کے لوگ چہکتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے تھے، اس لیے آج کل بھی اس کو یہ سب بے انتہا برا لگ رہا تھا۔ اس کو پہلے سے ہی راجا پہ سخت غصہ آیا ہوا تھا، کیونکہ راجا نے اس کا لوٹا ہوا مال جو واپس نہیں کیا تھا۔ بنسی لال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح ان سب کو کچا چبا جائے۔ اس کی صبح شام انہی سوچوں سے ہوتی، ان سب کے ساتھ میں کروں تو کروں کیا۔ سنگ گڑھ کی زمین بہت زرخیز تھی اور مالیوں نے بہت محنت کی تھی، اس لیے اس سال بہت سارے پھلوں کی پیداوار بہت زیادہ ہوئی تھی۔ بہت سے دوسرے علاقوں کو بھی پھل بیچے گئے تھے۔ سنگ گڑھ والوں کو بہت منافع ہوا تھا۔ راجا جی اس سب سے بے حد خوش تھے۔ اس وجہ سے راجا نے سنگ گڑھ والوں کی محنت اور کامیابی کے لیے ان سب کو ایک پارٹی دینے کا ارادہ کیا۔ راجا نے ددو کو بلایا اور پوچھا، ددو جی، مجھے سنگ گڑھ والوں کی محنت اور کامیابی پہ بہت خوشی ہوئی ہے، اسی لیے میں ان سب کو پارٹی دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا خیال اچھا ہے، اس سے عوام میں محنت کرنے کا شوق بڑھے گا۔ جی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسی پارٹی دی جائے۔ عام پارٹی نہ دی جائے؟ ہاں ویسے خیال اچھا ہے، موسم اور موڈ کے مطابق ہے۔ پھر راجا نے ڈھولچی کو بلوایا اور کہا کہ ڈھولچی جاؤ اعلان کر کے آؤ۔ راجا جی سنگ گڑھ کے باسیوں کی محنت سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے تم سب کے لیے ایک پارٹی دینے کا سوچا ہے۔ پارٹی کا انعقاد اس ہفتے اور اتوار کو کیا جائے گا۔ ڈھولچی اعلان کرنے چلا گیا۔ اس نے جا کے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ ڈھول کے بجتے ہی لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب سب لوگ آ گئے تو ڈھولچی نے کہا، راجا جی کا فرمان ہے۔ راجا جی سنگ گڑھ کے باسیوں کی محنت سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ انہوں نے تم سب کے لیے ایک پارٹی دینے کا سوچا ہے۔ پارٹی کا انعقاد اس ہفتے اور اتوار کو کیا جائے گا۔ سب لوگوں کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔
پھر داروغہ بولا، واہ بھئی، مزے ہوں گے۔ ببن نے پوچھا، کیسی پارٹی ہوگی؟ عام پارٹی۔ سب لوگ خوشی سے چہکنے لگے۔ چھوٹو اور ڈھولو کی خوشیوں کی انتہا ہی نہ رہی۔ راجا نے سب سنک گڑھ والوں کو پورا ہفتہ چھٹی دے دی۔ اس سارے عرصے میں سنک گڑھ کو خوب سجایا گیا، جگہ جگہ جھنڈیاں لگائی گئیں، روشنیوں کا انتظام کیا گیا۔ راجا نے حکم دیا کہ عام پارٹی میں ہر چیز آم کے رنگ کی ہو اور کھانے کی چیزیں بھی آم سے بنی ہوں۔ چنانچہ سارا سنک گڑھ پیلے رنگ سے سجایا گیا، کہیں کہیں ہلکا سا سبز رنگ بھی جھلک دکھلا دیتا تھا۔ ببن نے آم کا کیک بنایا، ددو نے آم کا جوس بنانے کی حامی بھری، چھوٹو اور ڈھولو نے آم کا شیک بنانے کا سوچا، داروغہ نے آم کی آئس کریم بنانے کا مشکل کام اپنے سر لے لیا۔ اس طرح ہر کوئی آم کی مختلف چیزیں بنانے لگا۔ سب لوگ دعا کر رہے تھے کہ پارٹی کے دن شم بارش ہو جائے تاکہ آم کھانے کا مزہ دوبالا ہو جائے، اور بنسی لال ان سب کو پریشان کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ بنسی لال نے اپنی دوست چڑیل سے مدد لینے کا سوچا۔ بنسی لال کی طرح چڑیل بھی سنک گڑھ والوں کی دشمن تھی۔ ان دونوں نے منصوبہ بنایا کہ ایک پارٹی کو تہس نہس کر دیا جائے۔ چنانچہ جمعے کی رات، جس سے اگلے دن پارٹی ہونی تھی، اور سب اپنے اپنے کام کر کے صبح کے انتظار میں سونے چلے گئے تھے، چڑیل اور بنسی لال نے مل کے ساری جھنڈیاں اتار ڈالیں، روشنیاں ختم کر دیں، جو کھانے بن چکے تھے سارے فرش پہ گرا دیے، اور اس سارے میدان کو گند سے بھر دیا۔ اب ان کے خیال میں سنک گڑھ والے اپنی خوشیاں نہیں منا سکتے تھے۔ صبح کو جب سب آئے تو میدان کا حشر نشر دیکھ کر دھک سے رہ گئے۔ چھوٹو اور ڈھولو تو رونے ہی لگے۔ ببن اور داروغہ کا بھی دکھ سے برا حال تھا۔ رجو چاچی، مالی، سپاہی، ہر کوئی اداس تھے۔ راجا اور رانی بھی سخت طیش میں تھے۔ راجا نے سنک گڑھ والوں سے سوری کیا کہ آج ہم پارٹی نہیں کر سکیں گے، اور وعدہ بھی کیا کہ اس کام کے کرنے والے کو جلد از جلد سزا دی جائے گی۔ راجا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلد از جلد وہ مجرم کا پتہ لگائیں، لیکن ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی، کیونکہ اگلے دن ہی راجا کو بنسی لال کی طرف سے ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، کہیے راجا صاحب، کیسی رہی آپ کی پارٹی؟ میرا مال نہیں ملے گا مجھے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ راجا کو بنسی پہ سخت طیش آیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بنسی کے پیچھے دوڑایا، لیکن بنسی اپنے گھر میں کہاں ملنا تھا۔ سپاہیوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن وہ نہ ملا۔ بنسی لال چڑیل کے ساتھ اس کی آبادی میں چلا گیا کہ کہیں وہ گرفتار نہ کر لیا جائے۔ اس نے چڑیل سے کہا کہ میں آ جاؤں، تو چڑیل تو بہت خوش ہوئی اور کہا، ہاں ہاں ضرور۔ وہ چڑیل کی آبادی میں تو چلا گیا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ وہاں چڑیلیں بنسی لال کو دیکھ کے خوب خوش ہوئیں، اور انہوں نے بنسی کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بنسی لال اس سب سے بے خبر بہت خوش پھر رہا تھا۔
خوب آرام کیا، خوب کھایا پیا، پھر رات کو وہ سو گیا۔ رات کو اچانک اس کی آنکھ کھلی تو چڑیلوں کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ وہ حیران ہو کے اٹھا اور غور سے سننے لگا۔ وہ سب چڑیلیں اس کی بے وقوفی کا لطف اٹھا کے ہنس رہی تھیں۔ ان سب چڑیلوں نے اس کو کھانے کا ارادہ کیا تھا۔ ایک بڑا سا الاؤ چل رہا تھا جس پہ دیگ دھری تھی اور وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے ہنسی جا رہی تھیں۔ بنسی لال کو مارے خوف کے پسینہ آ گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ پھر اس نے وہاں سے نکلنے کا منصوبہ بنایا اور چھپتے چھپاتے جنگل سے نکل کے سنگ گڑھ آ پہنچا۔ سنگ گڑھ کے لوگ بنسی کو تلاش کر کر کے تھک چکے تھے، لیکن ببن نے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی تھی۔ جب بنسی گاؤں میں داخل ہوا تو ببن نے اس کو پہچان لیا اور جا کے پکڑ بھی لیا۔ بنسی نے خود کو چھڑانے کی بہت کوششیں کی لیکن نہیں چھڑا سکا۔ ببن نے بنسی کو پکڑ کے راجا کو پیش کیا۔ راجا اس سے سخت برہم تھا، اس لیے اس نے اس کو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا اور اس کو کال کوٹری میں بند کروا دیا۔ اگلے دن ہنگامی بنیادوں میں دوبارہ سے عام پارٹی کی تیاریاں کی گئیں۔ دوبارہ سے سنگ گڑھ کو ویسے ہی سجایا گیا۔ کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئی۔ راجا صاحب نے خود سب انتظامات کا جائزہ لیا اور چھوٹو اور ڈھولو کی سجاوٹ کو خوب سراہا۔ پھر پارٹی شروع ہوئی۔ سب تیار ہو کے خوبصورت لباس پہن کے آئے۔ داروغہ جی گنگناتے ہوئے آئے۔ پارٹی آن نائٹ، پارٹی آن نائٹ۔ چھوٹو بولا، داروغہ جی پارٹی آن ڈے۔ اچھا بھائی، لیکن رات تک چلے گی تو صحیح نا؟ کوئی پتہ نہیں آپ کا، آپ تھک گئے تو ابھی چلے جائیں گے۔ ڈولو ہنسنے لگا۔ کوئی نہیں تھکتا میں۔ داروغہ پھر گنگنانے لگا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ پھر سب مل کے عام پارٹی کو انجوائے کرنے لگے۔ ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی جو آہستہ آہستہ تیز ہوتی گئی۔ راجا جی بھی تشریف لے آئے۔ سب کو خوش دیکھ کے وہ بھی خوش تھے۔ انہوں نے سنگ گڑھ والوں کو بتایا کہ آپ کا مجرم ببن میاں پکڑ کے لائے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو نے ببن میاں کو گھورا اور بولا، اچھا جی، چپکے چپکے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ببن نے کہا، تمہیں بتاتا تو سارا کریڈٹ تم ہی لے جاتے۔ داروغہ بولا، ہاں ببن، شاباش، صحیح کیا ان کو نہ بتا کے، لیکن مجھے تو بتا دیتے نا یار۔ ببن نے کہا، کیوں بتاتا ایویں؟ ببن نے داروغہ کو منہ چڑھایا۔ پھر راجا نے ببن کو شاباش دی جس پر سب نے تالیاں بجائیں۔ راجا کے حکم پہ بنسی لال کو لایا گیا۔ بنسی لال کی کہانی سن کے سب بہت ہنسے۔ پھر راجا نے کہا، اس کو بہت ہی اچھی سزا مل گئی ہے، میرے خیال میں اس کو اسی چڑیل کے حوالے کر دیا جائے، سنگ گڑھ میں سکون ہو جائے گا۔ بنسی لال نے ڈر کے کہا، حضور ایسا نہ کیجیے، رحم کیجیے، میں لاکھ برا سہی لیکن آپ تو بہت اچھے ہیں۔ پھر راجا نے گاؤں والوں سے پوچھا تو سب نے اس کو معاف کر دیا۔ بنسی لال نے ان سب سے معافی مانگی اور ان سب کو اپنی طرف سے آموں والا کسٹرڈ بھی کھلایا۔
You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.